تو بس ان کی محبت کی وجہ سے میں یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ان اساتذہ کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو کی کیا حیثیت، بس ان کو سبق سنانا ہے، اور ان سے یہ امید ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوگی وہ میری اصلاح فرمائیں گے۔ یقیناً اس دنیا میں ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور میری یہ سوچ اور کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو سکھائے میں اس کو سیکھوں۔ میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا، میں سیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں اور پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اور میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے تھے کہ بس آپ نے پڑھنا ہے، تو میں نے کہا پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو پڑھ رہا ہوں اور پڑھا بھی رہا ہوں الحمدللہ۔ تو معزز سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں افراتفری نفسا نفسی کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اخروی زندگی کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اس دنیا میں ہم پکے آئے ہیں اور ہم نے پکا جانا ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جو بھی انسان آیا اس دنیا میں اس نے جانا ہے۔ اور آج کے اس دور میں خوف خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ خوف خدا جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا تو وہ انسان، وہ بندہ مومن جو ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ دوم ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں، خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ لکیر پڑ گئی تھی، آنسو نکل نکل کر کے، اور ایک دن عید کا دن ہے، رو رہے ہیں، تو گھر والوں نے کہا یا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، عید کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ کیا مجھے یہ گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ جو میں نے روزے رکھے ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، صلاۃ التراویح پڑھی ہے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا ہے، یہ میرے رب نے قبول فرمائی ہوئی ہے، تو میں رب کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جس جگہ وہ غفور الرحیم ہے اسی جگہ وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ ایک تبع تابعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگ مقام ملتزم پر جمع ہے، ٹھنڈی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، ایک ایسا شخص آپ نے دیکھا کہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھا اور غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، اور عرض کر رہا تھا مولا درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور گناہوں کا تذکرہ بھی کیے جا رہا تھا، اللہ کے حضور گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا تھا۔ وہ تبع تابعی کہتے ہیں کہ میں اس دکھی شخص کے اوپر مجھے اتنا ترس آیا کہ میں نے بھی اللہ کے حضور جو ہے دعا کی کہ مولا اس شخص کے اتنے گناہ ہیں، میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت کے اندر ڈوب کر اللہ کے حضور عرض کر رہا تھا کہ مولا میرے گناہ معاف فرما۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اسی تسلسل کے ساتھ وہ جو ہے وہ
معافی مانگے جا رہا تھا تو عتبہ تابی کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ شخص ہے کون کہ جو اللہ کے حضور اتنے درد کے ساتھ اتنے اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ عتبہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو وہ گناہوں کی معافی مانگنے والا شخص حضرت سیدنا زین العابدین تھے۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے کے عظیم صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ عالی مرتبہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 500 جلدیں قرآن کی تفسیر لکھی، 500 جلدیں علمی تفسیر۔ تو کیا ہے کہ یہ وہ عالی مرتبہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں قرآن اترا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کا خاندان ہے، اور پھر کربلا کے میدان میں اسی خاندان نے دین کو جلا بخشی۔ جب دین کربلا میں کمزور ہو رہا تھا نا، تو پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے نے عظیم قربانی دے کر عظیم خون پیش کر صدر اسلام کو مضبوط کیا۔ آج جو ہم 1400 سال